آج 9 ذوالحج دوسرا دولت کا بادشاہ جمعہ یوم عرفہ جس کا برسوں سے انتظار تھا، آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ ہر رشتہ دار امیر ہونے کی وجہ پوچھے گا، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ جمعے کے دن کا وہ خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج یہ وظیفہ وہ لوگ ضرور پڑھیں جو رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ آج تک جن پیسوں کے لیے، جس نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ پیسہ، وہ رزق، وہ دولت خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ یہ دن بڑا ہی بابرکت ہے، بڑا ہی مبارک دن ہے۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن اللہ کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور ذی الحجہ کی 9 تاریخ جمعے کا دن بھی سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے، اور جو بندہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے وہ اپنی بند تقدیر کے تالوں کو کھلوا لیتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کبھی بھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ آج کے اس خاص وظیفے سے آپ کی غریبی، آپ کی تنگ دستی سب کچھ دور ہو جائے گا۔ جن کے کاروبار بند ہو رہے ہیں یا بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود بھی سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ آج اگر آپ فقیر بن کر رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر 1 لاکھ مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آج کا دن، آج کی رات اتنی قبولیت والی ہے کہ جو بندہ بھی منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگے گا، اس کی تقدیر سنور جائے گی، اس کے نصیب چمک جائیں گے، اس کے ستارے روشن ہو جائیں گے۔ اگر آج کوئی بے روزگار ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ غیب سے نوازے گا اور بہترین نوازے گا۔ اللہ کریم جب دینے پر آتا ہے نہ تو شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس ترتیب اور طریقے سے بتایا جائے گا۔ آپ نے دنیا بھر کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج یہ چھوٹا سا وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ذی الحجہ کی 9 تاریخ جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح فجر نماز کے بعد پڑھ لیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ذی الحجہ کی 9 تاریخ دوسرے جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 9 ذی الحجہ جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنے ہیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے
اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، تو اپنے تمام مقاصد کی اس طرح سے نیت کر لیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کعبہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ 2 نام یا وہاب یا رزاق ہیں۔ یا رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والے، بہت زیادہ دینے والا، اے رزق کو بے شمار کرنے والا، خزانوں سے جھولیاں بھرنے والا، اور یا وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بھی آپ کی تنگی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج 9 ذی الحجہ جمعے کے دن یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ ان مبارک ناموں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب یا رزاق کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا وہاب یا رزاق نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار یا وہاب یا رزاق پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ صرف 21 بار یا وہاب یا رزاق پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ جس گھر میں 9 ذی الحجہ جمعے کے دن سورت کوثر پڑھی جاتی ہے، وہاں کبھی رزق کی تنگ دستی یا تنگی نہیں آتی۔ یہ سورت کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتی، اور وہ سورت ہے سورت کوثر۔ یہ سورت مبارکہ ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ اگر کسی کو سورت کوثر کا نہیں پتہ تو ثواب کی نیت سے ایک بار سورت کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورت کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ سورت کوثر کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو بیماریوں سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر بڑے آرام سے توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھا، اور دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورت کوثر کو پڑھا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ وہ ہے جس کے بغیر آج کا یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بہت خاص وظیفہ ہے۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو تیسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھیے۔
ذوالحجہ کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، جس طرح رمضان کو، شب برات کو، شب قدر کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑتے۔ جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے طعنے سن رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشوں کے باوجود کامیابی آپ کو نہیں مل رہی، آج 9 ذی الحجہ جمعے کے دن یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گی۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ تو رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج 9 ذی الحجہ جمعے کے دن سورۃ کوثر اور یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لو، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف 1 بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو آج 9 ذی الحجہ جمعے کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی حاجات کو پورا نہیں کرواتا۔ رب کریم کا یہ نام صرف 11 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا دوستو؟ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ یا 4 منٹ لگیں گے۔ آپ اتنے ٹائم میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ اگر آپ اپنی مصروفیات میں سے 2-4 منٹ نکال کر پورے سال کے رزق اور دولت کے لیے، پورے سال کی کامیابیوں کے لیے 2 سے 4 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی آج خود ماریں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد، توبہ کے بعد، اب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب ضد کر کے مانگے، سجدے کی حالت میں مانگے، میرا رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 9 ذی الحجہ جمعے کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ کسی بھی طرح کی لاپرواہی مت کیجیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔